ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں نعت کا سلطان۔ ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں اور اس سحر کے وقت نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں۔ ہمارے ساتھ آج کے دوسرے کنٹیسٹنٹ ایک ننھے نعت خواں اور مدح سرائے رسول جناب محمد حسنین احمد نقشبندی صاحب، آپ بھی لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کھڑے ہو کے نعت پڑھوں گا، اسی لیے روال کے مطابق اس مسند پہ بھی نہیں بیٹھے، لہٰذا ہم محمد حسنین احمد نقشبندی صاحب سے نذرانہ عقیدت سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور ہمیں اپنی آواز اور اس انداز کا سحر ہم پر چھا گیا ہے ان کا. اور یعنی اشعار زیدی صاحب میں غور کر رہا تھا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اور میں مجبور ہوں، ابھی سحر کا وقت ہے اور دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے ہم ایک ملکی صدر کو دوسرے ملکی صدر کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا ہم نے دیکھا، بالکل، کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اور انسانیت کا دعوے دار ہے، اور کس طرح سے تذلیل ہوئے جو دوسروں کی ٹھوکروں پہ پلتے ہیں، جبکہ ہم جس شہ بطحا کے ماننے والے ہیں، ہمیں اپنی اس قوت، طاقت اور بالخصوص پاکستان کو خدا نے وہ عزت دی کہ ایٹمی پاور ہے، الحمدللہ، قوت کے ساتھ اس ایمانی قوت کو جس طرح سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے، خودداری کے ساتھ انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ ہم اس خودداری کو اور اس سلسلے کو، اس نسبت کو رکھیں، اور اپنے مقام کو جس طرح شہ بطحا نے پوری دنیا پہ حکومت کی، یہ اسلام، یہ عالم، یہ پاکستان اسی طرح حکومت کرتا رہے. میں چلوں گا ججز کی طرف. اب میں تو بہرحال اس وقت مدہوش ہوں اس سحر میں جو انہوں نے کیا ہے. حمدانی صاحب آپ سے شروع کریں. جی ماشاء اللہ آواز بھی بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. آواز اللہ کی عطا ہوتی ہے نا جی. جی آگے ادائیگی بھی بچے نے بڑی اچھی کی ساری. تھوڑا سا سبق ہے. صحیح. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا، شہ الگ بطحا تیرا الگ نہیں ہونا، اکٹھا ہونا چاہیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. صحیح. آگے پھر نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا الگ، یہ مانگنے الگ کیا آپ نے. کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی عمر ہے نا، یہ تو تھوڑا سبق ہوتا ہے نا. یہ تو جو طرز سنا اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں. جی صحیح. چلیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا جی، بہت خوب. جی باقر زیدی صاحب، کلام کے حوالے سے نقش بندی نے تو مجھے تو واقعی بہت متاثر کیا. اور یہ بچہ ماشاءاللہ جس ایج گروپ میں ہے، میرا نہیں خیال کہ 13-14 سال سے زیادہ اس کی ایج ہے، اور ایک ایسا بچہ جو بھی ٹھیک طریقے سے مسند پر بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور اس نے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت صاحب کا کلام کا انتخاب اور پھر جس طرح سے اس نے اس کو ڈیلیور کیا ہے، ماشاءاللہ وہ بہت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ چیز، اس کو بھی یہ کوالٹی اگر یہ مینٹین رہی تو یہ بچہ بہت آگے جائے گا انشاءاللہ. اور میرے پاس جو پیرامیٹرز ہیں، ظاہر ہے انتخاب کلام ہے، تلفظ ہے اور وزن ہے، تو یہاں پر کوئی مجھے وزن میں یا انتخاب کلام میں کوئی ایسی چیز جو تھی وہ نظر نہیں آئی. بڑے اچھے طریقے سے اس نے جو ہے وہ ادا کیا. ماشاءاللہ محفوظ رکھے. جی مظہری صاحب، اب ساری جو کہانی ہے وہ آ کے بوجھ اس طرف ڈل گیا ہے. جی آئی ایم اسپیچلیس. اتنا خوبصورت پڑھا ہے کہ اپنی قامت سے بڑے سٹیج پر پڑھا. جی. اپنی قامت سے زیادہ آواز کہی ہے. احسنت. اور اپنی فہم سے بڑا کلام پڑھا اور اس کو ادا کیا احسن طریقے سے. بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے. بہت خوب. بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے. ایک چیز تھی وہ حمدانی صاحب نے وہ یقیناً وہ بتا دی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سال یہ ونر ہوں گے انشاءاللہ. اس سال کیوں نہیں دیکھ رہے؟ انشاءاللہ اللہ کرے دیکھیں، چونکہ میں تو ظاہری بات ہے یہ ججمنٹ محض ایک جج کی نہیں ہے، تینوں کی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. انشاءاللہ امید ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کمنٹس ختم ہو گئے ہیں. جی منیر دوگل صاحب، کیا تاثرات ہیں آپ کے اس بچے کے بارے میں؟ جی میں عرض کرتا چلوں کہ کبھی کبھی ایسی کلام سنتے ہیں، اس طرح سی عمر سے، اس طرح سی چھوٹا سا، جب ادھر سے بچہ یہ آ رہا تھا تو ایک ذہن میں بات آ رہی تھی کہ یہ بچہ کیا کرے گا اور اس نے کیا کر دیا. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کو دیکھ کے کیا پڑھے گا. اور پھر جی اور واقعاً یقیناً ایسے ہی ہے. بہرحال اب ماحول ایسا بن گیا ہے کہ صرف سننے کا دل ہے. مظہری صاحب اگر منقبت کچھ اشعار ہو جائیں. جی میں سیدہ سلام اللہ علیہا ماشاءاللہ عفت ماں بارگاہ میں چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. اپنی ہی لکھی ایک منقبت کے چند اشعار. ماشاءاللہ. واہ سبحان اللہ. واہ. کس سے ممکن ہو بیان عز و شان
کس سے ممکن ہو بیان شان فاطمہ خلد کا دار الخلافہ ہے مکان فاطمہ خلد کا دار الخلافہ ہے مکان فاطمہ ایک گل ہے اور دوسرا گلگوں قبا ایک گل ہے سبز گل دوسرا گلگوں قبا دو گلوں پر مشتمل ہے گلستان فاطمہ جدید سب چیز دیکھیں سبحان اللہ مدح خان فاطمہ مدح خان فاطمہ ہے رشک حسان عرب رشک حسان عرب ہے مدح خان اور یہ دیکھیے گا محسن بھائی حشر میں جس دم سوانے پہ ہوگا آفتاب حشر میں جس دم سوانے زیرے سائبان فاطمہ دست بستائی استادہ ہے ہجوموں کے ہجوم دست بستائی استادہ ہے ہجوموں کے ہجوم تکیہ گاہ کچھیاں ہیں آستان فاطمہ اور بکتا ہے مظہری تکمیل کو پہنچی اگرچہ منقبت مظہری تکمیل کو پہنچی اگرچہ منقبت شیر کوئی بھی
نہیں شایان شان فاطمہ خلد کا دار الخلافہ ہے مکان فاطمہ بہت ہی خوبصورت انداز. توڑ توڑ کے پڑھا ہے. یہ محفل کا انداز ہے. جی جی اگر میں یہی مقابلے میں پڑھتا تو میں مرکب اضافی کو نہیں توڑتا. یہ صرف محفل کا انداز ہے, تو اس لیے کوئی کمنٹ پاس کر سکتا ہے کہ مظہری صاحب نے خود تو بہت جو مرکب اضافی کو توڑا, تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ محفل کا انداز تھا. جی جی ماشاء تو اللہ میں نے پڑھا. بہت خوب. اور آپ کے مقطع کے لیے ہمارے ایک استاد تھے اردو کے, ان کا شعر ہے کہ در پہ زہرا کے اگر کوئی بھی عزت پا جائے, سبحان اللہ, پھر تو بن مانگے ہی دنیا میں وہ جنت پا جائے. سبحان اللہ. صدقے کیا چیز ہے آغوش جناب زہرا, اس میں پل جائے جو بچہ وہ امامت پا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ کہ عزت و آبرو ہماری اسی بیوی کے در پہ ہو. بے شک. ناظرین کرام, یہ سلسلہ جاری ہے, اور جس طرح سے محفل اس سحر کے وقت اس اوج پر پہنچ گئی کہ جہاں پہ رسول و آل رسول کا ذکر ہو رہا ہے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے, اور جتنے بھی لوگ جو مرادیں لے کے آئے ہیں, جو اس سحر کے وقت جاگ رہے ہیں, خدا ان کی مرادوں کو پوری کرے, پریشانیوں کو دور کرے, اور مقروضوں کے قرض ادا ہوں. چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف. انشاءاللہ بریک سے واپس آ کر نتائج کا ہم اعلان کریں.